نہ میں جاشا کچھ ساتھ تک میں گفتگو کروں گا، اس کے بعد میرے استاد مکرم شیخ الحدیث حضور قبلہ فاروق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ
آپ کراچی سے تشریف لائے ہیں، سب عربی دان ہیں، تو آج ذرا عربی کی لذت بھی آپ سماعت کریں گے کہ انہوں نے گفتگو عربی میں ہی فرمانی ہے۔ اور آپ کو صبح بتایا تھا کہ قبلہ استاد صاحب بہت بڑے عربی کے شاعر بھی ہیں، فارسی کے بھی ہیں، اور اگر میں غلط بیانی سے خدا مجھے بچائے، پاکستان میں سنیوں کے جہاں گنتی کے علماء فنون کے آپ کہیں گے تو ان میں سے ایک ہے۔ سن 1997 میں میں نے استاد صاحب سے بات کی، میں نے کہا استاد جی یہ جو اپنا المنجد ہے لغت کی کتاب، تو اس کو کیسے یاد کیا جائے؟ باتوں باتوں میں استاد صاحب نے فرمایا ہاں الحمدللہ 90% تو مجھے یاد ہے زبانیں، اب آپ ان کا علم یاد دیکھ لیں۔ اور عربی میں سب سے آپ علم والے بیٹھے ہیں، سب سے مشکل ترین چیز جو ہوتی ہے کسی زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ کرنا، یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے۔ تو قبلہ استاد صاحب نے جب شمس الہدایہ کا ترجمہ فرما رہے تھے، اسی دفتر سے شروع کیا تھا، کراچی تشریف لے گئے تو آپ نے مجھے فرمایا کہ آج فخر الدین رازی بھی ہوتا نا تو وہ بھی ہش ہش کر اٹھتا کہ مہر علی شاہ نے کس انداز میں پیر صاحب نے قرآنی آیات سے استدلال لیے، کیونکہ وہ سارا اسی کا ہے۔ تو استاد صاحب کی عربی میں ہوگی گفتگو، اور ہمارا سلسلہ صبح سے چل رہا ہے، اس سلسلے کی اگلی کڑی کوشش کروں گا انشاءاللہ پہنچانے کی۔ قبلہ شیخ صاحب بھی گوڑا شریف سے روانہ ہیں، رات ملتان ہوں گے، صبح وہی پہنچ جائیں گے۔ اور ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب کا فون بھی آیا تھا، ماشاءاللہ وہ بھی بہت خوش تھے اور تیار ہوئے بیٹھے کہ ہم بھی آتے ہیں۔ خیر بڑے آدمی ہیں، ان کا بڑا ظرف ہے۔ اصل میں میرے استاد صاحب کے وہ صاحبزادے بھی ہیں۔ میرے استاد صاحب تھے قبلہ مولانا سید الرحمن صاحب، جو کراچی میں گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے، اور جس مرکز القادریہ میں ہم پڑھے وہاں وہ نئے پرنسپل تھے۔ یہ ہمارے مرکز کے ساتھی کو تشریف لائے ہیں۔ تو آج ہمارا وہی صبح سے آگے ہوگا، کیا اصحابہ کرام کے سامنے مسئلہ ختم نبوت کیا استدلالی تھا یا اٹل تھا؟ جب ہم ختم نبوت کی کسی کی بحث سننے کو تیار ہوتے ہیں، نبوت کے دعوے والے کو، تو جس کو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ خود ایمان سے گیا، دلیل مانگ لی، یعنی اس کا ایمان استدلالی تھا۔ آپ لوگوں کو کیوں تیار کیا جا رہا ہے؟ آپ علماء ہیں، تاکہ عوام الناس کے جو عام سیدھے سادے لوگوں کو یہ گمراہ کرتے ہیں تو ان کو آپ بچا سکیں ان کے دلائل سے۔ اصحابہ کرام کی نگاہ میں استدلالی مسئلہ نہیں ہے ختم نبوت کا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ منورہ میں جس نے دعوی نبوت کیا وہ صاف ابن سیاد مدنی ہے۔ صبح جس کا ذکر ہوا، جب آقا نے فرمایا کہ میں نے اپنے خیال میں کیا لیا ہے تو اس نے کہا دخ۔ سرکار نے فرمایا کیا میری نبوت و رسالت پر ایمان رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا جی آپ کیا مجھے بھی مانتے ہیں رسول؟ تو بچپنا تھا، میں نے آپ کو کہا بعد میں وہ مسلمان ہوا، حج بھی کیا اس نے، ایک اس نے کیا۔ دوسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعوی نبوت کرتا ہے، یمن کے علاقے میں اسلام بہت پھیل گیا تھا، وہاں اسود انسی نامی ایک آدمی تھا جس کے پاس ایک جن تھا، وہ جن اس کو اس طرح کی خبریں لا کے دیتا تو وہ اپنے آپ کو نبی کہہ بیٹھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور بڑی خوشخبریاں دے کر کہ جو اس بدبخت کو واصل جہنم کرے گا اس کے لیے یہ انعامات ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل جب گورنر بن کے یمن تشریف لے گئے تو آپ نے ایک شادی کی محفل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، تو اس وقت گھوڑ سواروں نے گھوڑوں پر بیٹھے اور دوڑایا اپنے گھوڑوں کو۔ اگلی صبح آپ علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ جو تھا نا منحوس وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس نے قتل کیا؟
آپ نے فرمایا کہ وہ فیروز نامی آدمی ہے، خود بھی مبروک ہے اور مبروک خاندان کا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ ختم نبوت، سرکار نے فرمایا خود بھی برکت والا ہے لیکن اس کا خاندان بھی برکت والا ہو گیا۔ یہ اگلی صبح آقا نے پیغام اصحابہ کرام کو دیا۔ اسی اثنا میں میرے آقا کا وصال با کمال ہوا، اور آپ کے وصال با کمال کے کئی روز بعد وہاں سے پیغام آیا کہ اسود انشی کو واصل جہنم فیروز نامی آدمی نے کر دیا تھا، اس کا یہاں ہوا۔ اور دوسرے تھے طلحہ، یہ بنو اسد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور اس نے دعوی نبوت کیا۔ اس نے اپنے بھائی چچا کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا ایال، اس کو خط دے کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میری نبوت پر ایمان لائے۔ تو ایال جو تھا اس نے جب خط آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو دعائے درر دی، اور واقعی ایال بہت برے انداز میں ہلاک ہوا۔ خلافت صدیقیہ میں یہ فتنہ کھڑا ہوا، اور خالد بن ولید نے جا کر بڑے زور کی جنگ کی، کئی اصحابہ نے جام شہادت نوش کیا، اور طلحہ میدان سے بھاگ گیا، بعد میں تائب ہوا اور مسلمان ہوا۔ اور سرکار کے سامنے آ کر ایک دعوی نبوت اور کرتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں جب کوئی چیز نمبر 1 ہو نا، کوئی بھی چیز ہو، معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اس کی 2 نمبر چیز لازم آ جاتی ہے۔ جب دیکھا نا نبوت کی اتنی عزتیں، عظمتیں، رفتیں ہیں، تو دل میں جو شریر ہوتے ہیں وہ ایک خیال آتا ہے کہ یار، وہ خیال کرتے ہیں یہ عمل کے تابع ہے، یعنی کسب کے تابع ہے۔ وہ نادانوں، یہ کسب کے تابع نہیں ہوتی، یہ تو محض فضل خداوندی ہوتا ہے، یہ تو وہ چیز ہے۔ تو سرکار کے پاس آیا مسلمہ کذاب، اس نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شراکت فی النبوت کی بات کی کہ سرکار مجھے بھی شریک بنایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، فرمایا اتنی بھی نہیں ناداں، نبوت جو ہے وہ منقسم نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ چلا گیا وہاں سے۔ اور نبوت کے باب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک کی 2 مبارک حدیثیں آپ کے علم میں ہوں گی، صرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی، میرے ساتھ تیرا حال وہی ہے جو ہارون کا تھا اپنے موسیٰ بھائی کے ساتھ، لیکن یاد رکھ کہ میرے بعد نبی نہیں ہے۔ پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شمس الہدایہ میں سیف چشتیائی میں مرزے کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ مرزا وہ لوگ تھے جن کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہراً اور باطناً ایسی کمال نصیب تھا فنائیت کا، بے عین ہی بن چکے تھے، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے نبوت کا حصہ یا نبی بننا۔ فرمایا اے علی، ہارون کی مانت ضرور ہے مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو عمر کھڑا ہے اس کے اندر جو خدا نے ہمتیں اور استعدادیں رکھی ہے، اگر نبوت کا اجرا باقی ہوتا تو پھر یہ عمر نبی بنتا، اور اتنی عظیم و شان لوگ کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ اب آئیے اصحابہ کرام کے ہاں مسئلہ ختم نبوت استدلالی ہے یا اٹل ہے؟ جب مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا سرکار کے وصال کے بعد، کھل کے میدان میں آ گیا، تو اس وقت میرا ایک سوال ہے، میرا سوال ہے، آپ اس وقت کی صورتحال دیکھیں تو بہت گھمانگیر صورتحال ہے۔ آقا کا جیسے وصال با کمال ہوا، اسامہ کو سرکار نے بھیجا تھا، صدیق اکبر نے اس کو واپس بھیج دیا، مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، ادھر طلحہ اسدی کے ساتھ خالد بن ولید جنگ کر رہا ہے، ادھر ایک شجاع نامی لڑکی عراق کی جانب عیسائی جو تھی اس نے دعوی نبوت کر لیا، اس کے ساتھ 20,000 کا لشکر ہے، ادھر مسلمہ کذاب بیٹھا ہے، ان کے ہاں 20,000 کا لشکر ہے، 70,000 کا لشکر ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا انڈرسٹینڈ کرنا، بھیج تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سوال ہوتا ہے کہ اتنا سخت حالات ہیں، حضرت کو انڈرسٹینڈ کر لیں نا، سمجھوتا باب نبوت میں کر لیں، کیا ایک بات آپ میری صرف سن لیں پھر سمجھنا، صحابہ کرام کی جماعت نے ان کو اقلیت کیوں نہیں قرار دیا؟ جب کیسے گھمانگیر سخت حالات تھے۔ آئیے
خلافت صدیقی ہو یا فاروقی ہو، کیا ان کی خلافت میں غیر مسلم نہیں رہتے تھے؟ کیا ان کو تحفظات نہیں تھے؟ ان کی عبادت خانوں کو تحفظات تھے، ان کی کتب کو تحفظات تھے، ان کی جان کو تحفظات تھے، ان کے مال کو تحفظات، خلافت کی ذمہ داریاں تھیں۔ یہاں تک میرے آقا کا فرمان عالی شان، فرمایا خبردار اگر کسی نے وہ جس سے جزیہ لیا جاتا ہے غیر مسلم سے چھیڑا، کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں اس کی طرف سے میں مدعی ہوں گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو اب سوال ہوتا ہے ان خلفائے راشدین سے کہ حضور جب آپ کی ریاست میں یہ سب لوگ رہ رہے ہیں اور یہ اللہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اور یہ قرآن کو کتاب اللہ نہیں مانتے، پھر ان کو رہنے دیا ہوا ہے، تو یہی چیز اگر مسلمہ کذاب والوں میں ہے تو وہ بھی رہنے دیا جائے؟ اسلام سے انحراف ہے نا۔ اس وقت ریاست میں میں آپ کو گن کے بتاؤں، یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی تھے، زرتشت بھی تھے، مجوسی بھی تھے، ہندو بھی تھے، یہ سب تھے اس ریاست میں۔ فاروق اعظم کی ریاست میں سب لوگ تھے، اور سب کو جو تحفظات بتائیں دیا ہوا تھا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ غیر مسلم ہیں، ایک آگ کا پجاری ہے، ایک عیسیٰ کو ابن اللہ کہتا ہے، ایک عزیر کو ابن اللہ کہتا ہے، اور زکریا بھی موجود تھے، ان سب کو آپ نے تحفظ دے رکھا ہے، کیا اگر کوئی مرتد ہو گیا ہے تو اس کو کیوں نہیں تحفظ دیتے؟ تو اسلام کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو دائرہ نبوت میں قدم رکھے گا وہ اقلیت سے بھی بدتر ہے۔ ہم اپنی ریاست میں ایک ہندو کو، عیسائی کو، یہودی کو برداشت نہیں کریں گے، بلکہ مکمل تحفظ فراہم کریں گے، اور جو نبی کی نبوت میں آئے گا ہم اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام کا سب سے پہلا بڑا اجتماع اسی ختم نبوت پر ہو، اب کس دلیل کی ضرورت ہے؟ ایک منٹ، ایک سوال اٹھتا ہے، اے صدیق اکبر، اے حیدر کرار، آپ تو وہ لوگ ہیں جو گود نبوت میں پل کے تیار ہو، آپ تو نبوت کی ہر کیفیت کو جانتے ہیں، ہر حالت کو جانتے ہیں، نبی کے مزاجوں کو جانتے ہیں، آپ تو پلے ہیں۔ جناب علی تو بچپن سے سرکار کی گود میں پلا، اور صدیق سے بڑھ کر کون قرب رکھتا ہے؟ دعویٰ نبوت کر رہا ہے نا، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، چلے جائیں، کوئی ایلچی بھیج دیں، کوئی بھیج دیں، ممکن ہے نبی ہو، ذرا اس کی وہی سماعت فرما لیں، یا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہی اترتی تھی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور کی کیفیت تھی، ذرا وہ دیکھ لیں۔ ارے بھائی، ہم نے، چلو آج آپ اور ہم بیٹھے، ہم نے تو اپنے نبی کو سنا ہے، مانا ہے نا، اور انہوں نے تو نبی کو دیکھا ہے، وہ وحی کو بھی جانتے ہیں، وحی کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اتنی بڑی جنگ چھیڑنے سے پہلے مہربانی فرمائیں، آپ ذرا بندہ بھیج دیں، چلو اور نہیں تو علی کو بھیج دیں، چیک کر کے آ جائے، ممکن ہے نبی ہو، ممکن ہے اس کی رسالت صحیح ہو، چلو دلیل تو پوچھ لیں۔ تمام مہاجرین، اولین، آخرین اور انصار، خلفائے راشدین، تمام اصحابہ موجود ہیں، سب کا اس پر پکا اجتماع ہے۔ نہیں، صدیق اکبر نے بھیجا حضرت شرجیل کو تھوڑا دستہ دے کر، فرمایا آگے جا کر جنگ نہیں کرنا جب تک میرا آرڈر نہ آئے۔ لے کر گیا، اگر مسلمہ کذاب کو جب دیکھا تو صحابہ تھے، برداشت نہ ہوا، حملہ کیا اور حملے میں ہار گئے۔ صدیق اکبر نے پھر بھیجا اکرمہ بن ابی جہل کو، کہا کہ خبردار، شرجیل کی طرح نہیں کرنا، جب تک میرا آرڈر نہ ہے جنگ نہیں کرنا۔ جب انہوں نے دیکھا ہیں ہمارے نبی کے برابر نبی بنا کھڑا ہے، تھوڑا سے لوگ تھے، ان کے پاس 70,000 کا کٹ ہے، حملہ کر دیا اور یہ بھی ان سے ہار گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید ادھر تلیہ صدیقہ صفایا کر کے جیسے مدینہ منورہ پہنچے، اب یہاں تیاری ہوئی مسلمہ کذاب کے لیے۔ آپ جا کر حضرت صدیق اکبر کی خلافت جیسی لی، اس وقت عرب کے حالات پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا مشکل حالات تھے اس وقت۔
لیکن ان کے لیے سب مشکل برداشت تھی، مگر باب نبوت کے حوالے سے کچھ برداشت نہیں تھا۔ آپ وہاں پڑھیں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس دور کے کہ اس جنگ کی ضرورت کیا پڑی تھی، چلو کچھ ٹائم کے لیے مؤخر کر دو۔ اب وہاں ایک بحث چڑھ گئی۔ خلافت میں یہ طے ہوا تھا کہ جو اصحاب بدر ہیں، بدری ہیں یا احدی ہیں، ان کو اندر جنگ میں نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ اصحاب مقام دعا کے حامل ہیں، یہ مدینہ منورہ میں رہ کر مسلمانوں کے لیے، مجاہدین کے لیے دعا کریں گے، یہ جنگ کے لیے نہیں جائیں گے۔ جناب فاروق اعظم نے فرمایا نہیں، بدری احدی جائیں گے۔ 2 دن لشکر جو ہے نا وہ رک گیا اس بات پر۔ جناب فاروق اعظم کا یہ ارادہ تھا کہ نہیں، بدری اور احدی جائیں گے۔ جناب صدیق اکبر فرماتے تھے نہیں، یہ آقا کے وہ اصحاب ہیں، یہ مقام دعا والے لوگ ہیں، یہ مدینہ منورہ میں رہیں گے اور جہاں جہاں ہمارے لشکر جائیں گے یہاں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ 2 دن بعد یہ طے پایا کہ چلو یہ جائیں گے مگر جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، سب سے پیچھے ان کے خیمے ہوں گے اور یہ مجاہدین کے حق میں دعا کریں گے۔ اور ان کی تعداد تھی 40۔ یہ بدری احدی جو تھے ان کی تعداد 40 تھی۔ جب یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا اور یمامہ پہنچا، وہاں جیسے یہ لشکر پہنچا تو جب ان بدری احدیوں نے دیکھا کہ جناب معاملہ تو یہ ہے، یہ اپنے آپ کو ہمارے نبی کا شریک اور نبی بنا کھڑا ہے۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت مجھے بانٹ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں شہری نبی ہوں، تو بادی نبی ہے، دیہاتیوں کا نبی تو ہے۔ اور اذانیں بھی تھی، آج کہتے ہیں نا ٹی وی پر بیٹھ کر جی وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں ہیں، وہاں بھی اذان تھی، 5 وقت کی اذانیں تھی، 5 وقت نمازیں بھی یہی تھی، مگر صحابہ کی نگاہ بھانپ چکی تھی کہ اذانیں نمازیں نہیں۔ اب جب میدان جنگ کا ٹائم آیا تو سب سے پہلے وہی 40 لوگوں نے چھلانگیں لگائی، تاکہ ہاں ہمارے محمد عربی کے مد مقابل تو نبی بنا کھڑا ہے۔ سب سے پہلے شہید ہونے والے وہی تھے جو جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ صرف بات محترم اتنا تھی کہ وہ جو ہے نا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، وہ ان کے لیے تھا۔ 1200 800 900 750 800 مختلف روایت کے تحت اصحابہ کرام شہید ہوئے۔ اور ایک باغ ہے جس کو حدیقۃ الشہداء کا نام دیا گیا ہے، پورا باغ ہی اصحابہ کرام کی شہادتوں سے بھر گیا تھا۔ اور جب یہ مظفر کامیاب ہو کر واپس لوٹا تو عبداللہ ابن عمر تھے یا سالم ہیں، مجھے پورا نام یاد نہیں، حضرت عمر کے بیٹے تھے۔ حضرت عمر کے بھائی جو تھے وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ جب واپس آئے تو جناب فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو اتنا سختی سے سست اور کاہل کہا، فرمایا کیا اچھا ہوتا کہ تو آج ختم نبوت کے لیے جان وہی دے دیتا، کل بروز محشر سرکار کے سامنے میرا سر تو بلند ہوتا کہ سرکار آپ کے تحفظ نبوت کے لیے یہ بیٹا قربان کر کے آیا ہوں۔ اب یہاں 2 باتیں آپ کو عرض کروں گا۔ ایک باب نبوت یعنی نبوت کا منانا اصحابہ کی زندگی، ایک ہے نبوت کا دفاع کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک کی نبوت کو منوانے کے لیے اصحابہ کرام کی جو قربانیاں شہادت کے روپ میں ہیں وہ 250-300 کے درمیان ہی رہتی ہیں، یا 300-400 کے درمیان ہی رہتی ہیں، یا 450۔ یعنی نبوت کو منوانے کے لیے قربانیاں اتنی پیش کی گئی۔ اور جب تحفظ نبوت کا وقت آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو بچانے کا وقت آیا تو 1200 اصحابہ نے جان قربان کی۔ اب آپ خود سمجھے کہ یہ مسئلہ کتنا بھاری ہے کہ نبی کے بنوانے میں یہ اور نبوت کو بچوانے میں عام کی قربانی نہیں کہہ رہا، اصحاب پاک کی
یہ جو سب قربان ہوئے ہیں یہ مہاجر اول ہیں، یہ انصار ہیں، یہ سب وہی جلیل القدر صحابہ ہیں۔ 40 تو بھی آپ کو بتایا بدری یہودی ہیں، تو نبوت کو بچائے۔ اس کے بعد طلحہ اپنا شجاع نامی ایک لڑکی تھی، اس نے بھی دعویٰ نبوت کیا۔ بہت حسین لڑکی تھی، کنواری تھی، لکھنے میں بڑی ماہر تھی، غضب کی تقریر کرتی تھی۔ 20,000 لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہ چلی مدینہ منورہ کی جانب۔ کسی نے راستے میں کہا کہ مدینہ منورہ نہ جا، صاحب کھڑے ہیں عرب ہیں، وہ بہت بڑی سخت جنگ کریں گے تیرے ساتھ، تو ایسا کر پہلے مسلمہ کذاب سے مل لے۔ تو یہ وہاں گئی، اس کا رخ یہاں بدل گیا، اور مسلمہ نے دیکھا، اس کو پتہ تھا یہ چھوکری ہے، بے وقوف سی ہے، 20,000 کے قریب اس کی قوت ہے، اور ادھر خلافت راشدہ ابو بکر صدیق بھی میرے لیے فوج تیار کر رہا ہے، اگر اس سے جنگ کر لی نا تو میں بہت نقصان میں آؤں گا، اس کے ساتھ چال چلی جائے۔ تو انہوں نے اپنا ایلچی بھیجا، مسلمہ نے کہا کہ جی کوئی ہم آپس میں سمجھوتا کر لیں بجائے جنگ کے۔ یہ طے پایا کہ خیمہ لگایا جائے اور اس خیمے میں نبی اور نبیہ دونوں بیٹھیں گے، اور فوجی بہت دور ہوں گے اور میٹنگ ہوگی۔ تو میٹنگ ہوئی تو اس نے، بہت بڈھا تھا، بڑا شیطان تھا، یہ ایک عطر آتا ہے جس کی خوشبو اتنی سخت ہوتی ہے کہ اگر عورت اس خوشبو کو سونگھ لے تو وہ اپنے آپ میں نہیں رہتی، یعنی اس کے دماغ کی وہ صلاحیت اس سے غائب ہو جاتی ہے جس میں عفت و حیا باقی ہوتا ہے۔ تو اس نے خیمے میں وہی عطر لگا دیا۔ جیسے وہ آئی، کنواری لڑکی تھی، خیر ان کی شادی ہو گئی، نبی اور نبیہ کی شادی ہو گئی۔ مسلمہ نے اس کو ٹال دیا۔ اب گئی تو قوم نے دیکھا 2 دن بعد نبیہ آ رہی ہے اور حالت اس کی اچھی نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جی وہی آئی ہے، بس ہم نے شادی کر لی۔ انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ شادی تو کر لی، حق مہر کیا مقرر ہوا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں یہ تو میں نے نہیں پوچھا۔ تو نبیہ واپس گئی نبی کے پاس، وہ قلعہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے دیکھا یہ پاگل بے وقوف پھر آ رہی ہے اور یہ لڑکی ہے کہ ہنگامہ نہ کر دے۔ تو اس نے کہا جی میری قوم مجھ سے حق مہر پوچھ رہی ہے۔ کہا کہ حق مہر کے لیے ظہر عصر مغرب 3 نمازیں ہم نے تجھے معاف کر دی، تیری امت پر 3 نمازیں جو نا حق مہر میں گئی۔ اور یہ واپس، اس کے بعد واپس عراق لوٹی، عیسائی تھی مذہباً، مسلمان نہیں تھی، لوٹی اور اس نے اپنی ان حرکتوں سے توبہ کر لی، اور ایک وقت وہ آیا کہ اس کو دولت ایمان نصیب ہوئی اور مسلمان ہوئی، اور صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ یہ تو میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمواجہ۔ آپ صرف 60 تک چلے آئیں، 60 70 80 90 100 سال میں میرے پاس یہاں بہت ہے، میں نام نہیں گن سکتا، 50 کے لگ بھگ یہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے آ کر، حارث کذاب تھا اس نے دعوی نبوت کیا، مغیرہ بن سعد اس نے دعوی نبوت کیا، اور سمنان تھا اس نے بھی، قبیلہ بنو تمیم کا تھا، دعوی نبوت کیا اور الوہیت کا کیا، خدا بھی ہوں۔ ابو منصور اجلی عراقی اس نے خدا کا ہم شکل ہونے کا دعویٰ کیا۔ صالح بن طریف تھا اندلس میں، اس نے بھی دعویٰ کیا 47 ہجری میں کہ اپنا 47 سال عمر پائی، 127 ہجری میں اس نے دعوی نبوت کیا۔ ابو اسحاق اصفہانی تھا، اس نے دعوی نبوت کیا۔ بابک نامی ایک آدمی تھا، اس نے منصور کے دور میں دعوی نبوت کیا، مہدویت کیا، اور اس کے ساتھ 20 سال تک کا عرصہ خلیفہ منصور اور عباسیوں کی جنگ رہی، اور اس جنگ میں جو مسلمان فوجی کام آئے ان کی تعداد 2 لاکھ ہے، جو اس کے مد مقابل شہید ہوئے، اور 20 سال تک اس نے جنگ کی۔ بابک اس کا نام تھا، بعد میں پکڑا گیا، مارا گیا، لایا گیا، اور بہت برے انداز نے خلیفہ ابو منصور نے اس کو قتل کیا۔ اس طرح سے میرے بھائی ایک لسٹ ہے بہت بڑی، ان سب لوگوں نے دعوی نبوت کیا، کرتے آئے، اور بالخصوص جب مرزا آیا تو مرزے کے بعد تو ایک برساتی نبی پیدا ہوئے۔ خود مرزائیت میں 30-40 نبی ہو چکے ہیں، مرزائیوں میں خود اپنے دعوی نبوت۔ ابھی بھی آج کل آپ نیٹ پر دیکھیں 5-6 پڑھیں، کسی کا الوہیت کا دعویٰ ہے، کسی کا نبوت کا دعویٰ ہے۔ اب یہ سارا رہا، اور باب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذہن میں رکھیں، ان لوگوں نے بڑی بڑی سختیاں اٹھائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ہوں گے کذاب اور دجال ہوں گے یا عام ہو،
وہ گمان کریں گے۔ عربی کا معنی اس کا اگر آپ وہاں لغت میں جا کر گہرائی میں جائیں تو ظام کا معنی ہوتا ہے کسی باطل چیز کا دل میں اس قدر متحقق ہو جانا، بیٹھ جانا جیسے کہ حق بیٹھ جائے۔ محمد علی باب تھا، اس کا خلیفہ جب ان کو ایران میں مارا جانے لگا تو آخری خواہش پوچھی گئی تو خلیفے نے کہا کہ میرے پیٹھ نہ کریں محمد علی باب کی طرف بلکہ میرا منہ کریں، اور پہلے اس کو گولے سے نہ اڑائیں، پہلے مجھے گولے سے اڑائیں۔ اس نے کہا یہ ان کی عقیدت تھی۔ اور قرۃ العین نامی جو عورت دعویٰ کیا جس نے نبوت کا ایران کی تھی، وہ بھی اس محمد علی باب کی شاگردہ تھی، اور کمال کی وہ لکھاری تھی، بہت کمال کی لکھاری تھی۔ اب یہاں اس کی ایک کتاب ہے نکتۃ القاف۔ اچھا ایک بات یہاں رکھ کے آگے میں بات لے جاؤں گا، شاید یاد نہ رہے۔ یہ جتنی داعیداران نبوت آئے ہیں ان سب پر وحی ہوئی ہے، سب پر ان کی کتابیں ہیں، بالخصوص محمد علی باب کی زورآور کتاب ہے اس کے خلیفہ کی، اس کا نام ہے نکتۃ القاف۔ آپ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا ائمہ تلبیس کتاب، اس کے آخر میں ابو القاسم صاحب نے اتنی محنت کی ہے کہ جو مرزے کو وحی ہوئی ہے، مرزا صاحب کی جو وحی ہے نا، وہ وحی انہی کی چوری کی ہوئی ہے۔ وہ سارا حوالہ بھی دیا ہے، کتاب کا نام بھی دیا ہے، عبارت بھی دی ہے۔ فرق کیا ہے کہ ان کی وحی یا تو فارسی میں ہے یا عربی میں ہے، اور مرزا جی کی جو وحی ہے وہ اردو میں ہے، یعنی بالکل وہی لفظ اس نے ان سے اقتباس فیض کیا ہے جو داعیداران نبوت آئے۔ اب یہ بات یہاں ہماری تمام ہوئی۔ آئیے اب ہم آتے ہیں ہندوستان میں۔ ہندوستان میں آپ آئیں گے، ذرا آپ نوجوان طالب علم ساتھی ہیں، دیگر کتب کے ساتھ وقت آپ اگر ڈالیں گے تو فائدہ ہوگا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی جنگیں آ رہی تھیں۔ آپ نے سنا ہوگا صلیبی جنگیں، یعنی جب سے اسلام آیا اگر اسلام کے ٹاکرے کا کوئی مذہب ہے تو وہ عیسائی رہا ہے، اور عیسائی کے ٹاکرے کا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام رہا ہے۔ نہ اس عیسائیوں کے ساتھ یہودیت کو ٹاکرا ہے، نہ ہندو کو، نہ بدھ مت کو، اور نہ مسلمانوں کے ساتھ ان تینوں کو ٹاکرا ہے۔ ان کا روز اول سے ٹاکرا رہا۔ عیسائیت آپ سے کتنی نسبت رکھتی ہے یہ آپ کے علم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو نکالنے تک یہ لوگوں نے کوشش کی۔ اتنی غلیظ پلید دشمن ہے آپ کے، کہ نور الدین زنگی والا واقعہ۔ اب مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا، دولت عثمانیہ میں آپ کی اسٹیٹ میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، 3 سمندر 4 بر اعظم آپ کے قبضے میں تھے، اندلس بھی تھا۔ 16ویں صدی عیسوی میں جب عیسائیوں نے جدید اسلحہ تیار کر لیا تو ان کو سوجھی دنیا کو اپنے زیر کرنے کی۔ اب ان کا ٹاکرا صرف ایک قوم سے تھا، اور وہ تھی مسلم، جو اتنی بڑے پیمانے پر جغرافیائی حدود کی حامل تھی۔ اب اس میں یہ آئے تو انہوں نے جو کام کیے کرتے آئے، اندلس میں جب آئے تو ان کی ایک بات تھی اندلس میں، کہا کہ سنو تمہارے باپ دادا عیسائی تھے، مسلمانوں نے تلوار کے زور پر کلمہ پڑھا ہے، یہاں 500 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، تمہارے لیے 3 آپشن ہیں صرف، عیسائی ہو جاؤ، اندلس میں آرام سے رہو۔ اگر عیسائی نہیں ہوتے وہ عرب کا راستہ پڑا ہے، نکل جاؤ، اگر وہاں نہیں جاتے تو پھر یہ تلوار ہے۔ ایک دن میں 50 ہزار مسلمان نے عیسائیت کو قبول کیا۔ آج آپ چلے جائیں اندلس میں اسلام کا نام تک بھی نہیں ہے۔ ان کا یہ تجربہ جو ہوا، اسی تجربے کو جب انڈیا ایسٹ کمپنی آئی آپ کے ہندوستان میں، کاروباری کمپنی، اس نے پورے ہندوستان پر قبضہ کیا برطانیہ حکومت کے تھرو۔ لمبی بحث اس میں نہیں جاؤں گا۔ جب برطانیہ کی حکومت یہاں حاوی ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ یہاں مجھے حکومت کرنی ہے، یہاں کن کن لوگوں سے میرا ٹاکرا ہے، اور میری حکومت کے لیے کون نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ایسے نہیں آپ کہیں کہ نا حادثاتی نبی بن گیا، بھائی یہ صدیوں کی پلاننگ ہے، یہ اسلام دشمنی کی پلاننگ ہے۔ مذہبی مسئلہ ضرور ہے، اصل مسئلہ یہ سیاسی ہے۔ اس وقت پاکستان میں جیسے اسرائیل کا نام جانتے ہیں نا،
پاکستان میں اسرائیل بنانا چاہتے ہیں یا بلوچستان کو؟ جی، جو بلوچستان کے فسادات ہیں آپ ان کی کتب پڑھ لیں، پہلے سے تیار ہیں سب سرداران، کیونکہ بلوچستان میں سرداری نظام چلتا ہے، جہاں سردار وہاں ساری قوم۔ آپ دیکھیں بلوچستان میں اتنی انتشار کیوں ہے؟ مرزائیوں کا خواب ہے کہ یہ بلوچستان ہماری اسٹیٹ ہے، ہماری ریاست ہوگی، جیسے کہ یہودیوں کی ریاست ہے دنیا میں اسرائیل۔ خیر اس بحث میں نہیں جاؤں گا، ابھی اتنا آپ کو اشارہ کیا۔ تو انگریز نے دیکھا کہ یہاں کون سی قوم میرے ٹاکرے کی قوم ہے، اس نے کہا کہ یہاں سکھ ہے، حکمران رہے، جرت مند بھی ہے مگر قلیل ہے، نقصان دہ نہیں ہو سکتا۔ کثرت سے کون ہے؟ کہا کہ کثرت سے ہندو اور بدھ مت ہیں۔ ان کی سیاسی اور مذہبی تاریخ کو انہوں نے اٹھایا۔ جب مذہبی تاریخ کو اٹھایا تو مذہبی تعلیمات مردہ، جرت نہیں۔ جب ہندو اور بدھ مت کی سیاسی تاریخ کو اٹھایا تو 1000 سال سے مسلمانوں کے پاس غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، لہذا سیاسی عنصر بھی ان میں نہیں ہے۔ خواہ بدھا ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو، یہ میری حکومت کے لیے نقصان دہ دونوں اعتبار سے نہیں ہو سکتے۔ نہ ان کے مذہب میں جرت ہے، نہ ان کی سیاسی زندگی 1000 سال سے، تو یعنی التمش سے لے کر غوری سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک تو یہ مسلمانوں کے غلامی بنے آئے۔ حکمران بدلتے رہے لیکن 1000 سال مسلمان یہاں ان پر قابض رہے، لہذا میرا قابض ہونا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ نسل در نسل غلامی کے عادی ہیں۔ تیسری قوم تھی، وہ تھی اسلام، مسلمان۔ اب جب انہوں نے ٹاکرا تو میں نے کہا پہلے کا ہے، اب جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مذہبی تعلیمات نہایت سخت، موت کو ترجیح دیتے ہیں غلامی پر، اور مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ آج تک جس بر اعظم میں ایک بندہ بھی گیا ہے تو 4 صدی بعد وہاں ایک ملک مسلمانوں کا وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ تو تاریخ بھری پڑی ہے مسلمانوں سے، مذہبی اور سیاسی اعتبار سے مسلمان اس ہندوستان کے بہت بڑے 1000 سال سے حاکم آ رہے ہیں۔ یہ مسلمان نہ مذہبی اعتبار سے مجھے قبول کریں گے اور نہ سیاسی اعتبار سے قبول کریں گے۔ اب اس نے ہندوؤں کو ایک نیا سبق دیا کہ جتنا مسلمان ہیں ہندوستان میں یہ سارے تمہارے راجپوت ہیں۔ ہندوؤں کو اعلیٰ عہدے دیے، آپ کو معلوم ہے، اعلیٰ عہدے دیے، مسلمانوں کو دھکیل دیا۔ اور ایک اور بات کروں آپ علماء کرام سے خالصتاً، کس آسمان کا ٹوٹا ہوا ہے تارا، آج مولویت جو ہے نا تانا بن کے رہ گئی ہے، ہم نے کردار کو چھوڑ دیا۔ اب آئیے اتنی بڑی تاریخ کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں نہیں ملے گی۔ جب انڈیا ایسٹ کمپنی اور برطانیہ نے مل کر ہندوستان کی مختلف ریاستوں کو قبضہ کیا، مغلوں تک آ گئے، تو ہر ریاست کے مہاراجے نے اور مغلوں نے عوام سے اپیل کی باہر نکلو، لڑو، کوئی نہیں آیا باہر سوائے ان کی اپنی عسکری قوتوں کے۔ عوام نہیں آئی، نہ ہندو آئے، نہ بدھ آئے، نہ مسلمان آئے۔ ایک وقت آیا، یہ تھی آپ کے علماء کی شان، کس آسمان کا ٹوٹا ہوا ہے تارا، اے جماعت علماء آپ اپنی شان کو بھول چکے ہو کہ آپ کون ہو۔ مسجد کے امام 10,000 کی تنخواہ کے حامل، جب سے تنخواہ آئی ہم ہلاک ہو گئے۔ اللہ اکبر، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اپنی حد تک، تاریخ کی حد تک نہیں، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، دنیا میں ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی، پوری دنیا میں نہیں ملے گی کہ جب جماعت علماء نے اپیل کی کہ جہاد فرض ہے، اٹھو اور اس چٹی چمڑی کے خلاف کھڑے ہو کر جنگ کرو، میرے بھائی مسلمان تو دور کی بات ہے، ہندو نکل پڑے تھے، ہندو۔ یہ آپ کے علماء کا معیار تھا ہندوستان میں، یہ معیار تھا۔ چٹی چمڑی والا پاگل ہو گیا کہ یہ کون ہے، اصل حکمران تو یہ ہیں۔ صبح آپ کو مولانا فضل اللہ خیر آبادی کا واقعہ سنایا، کاکوری کا واقعہ سنو، 20,000 علماء کو پھانسی لگائی مگر ایک عالم بھی ایک انچ پیچھے نہیں آیا۔
اور جہاں ایک عالم کو پھانسی لگائی جاتی تھی وہاں بلکہ ہندو کو قبر میں دفن کرتے تھے اور مسلمان کی چتا جلاتے تھے کہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ ہندو کھڑے ہو کر جہاد میں آئے. کیوں؟ کہ مولوی صاحب نے کہا ہے، مولوی صاحب کے مسلمانوں کے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جہاد فرض ہے. اس وقت سے اس نے کریک ڈاؤن کیا. ہاں علماء کی جماعت کو غلام بنا دو. آج دیکھتے ہیں کھوتا ریڑھی والا کہتا ہے کسی داڑھی والا مولوی پاسے ہو جی، جیلیں بھر گئی تھی، پھانسی گھاٹ ختم ہو گئے تھے، کالے پانی میں آپ کے علماء چلے گئے، کتابوں میں پڑھتے ہیں آپ کی زور آور کتب کالے پانی میں لکھی گئی ہے، مگر توبہ جو 1 انچ پیچھے ہٹے ہوں. کیوں؟ کہ وہ نفس کے نہیں، محمد الرسول اللہ کے غلام. ہمیں لے ڈوبے 4 کپڑے گاڑیاں اور گھر، ارے ناداں اس سے کون سی دولت تیری لٹ گئی ہے، تو نے خیال ہی نہیں کیا. اس کو اس نے گرایا. اب اس نے ایک تحریک چلائی، راجپوتوں سے کہا کہ راجپوت ہو تمہارے باپ دادا جو تھے ہندو تھے. ایک شدی نام کی تحریک چلی اور مسلمانوں کو بہت مارا گیا، بستی کی بستیاں جلا دی گئی. مگر توبہ جو ایک مسلمان واپس آیا، سب اپنی جگہ پر قائم کھڑے رہے، کوئی واپس نہیں آیا. بستیاں جلا دی، آگ لگا دی ہندوؤں نے. پھر ان ہندو میں، وہ آگ لگانے والوں میں جو مسلمان ہوئے، اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ کی سسکیاں بن جائیں. جو ان میں ایمان آیا، پھر وہ ہندو تھے، آگ لگانے والے تھے، خدا نے پھر ان پر کرم کیا. اب انگریز کو پتہ چلا نہیں یہ اندلس نہیں، یہاں کے علماء زور آور ہیں، اپنی موتیں قبول کی، عوام مر گئی، بچے جل گئے. بستی پر جا کر تیل لگا کے آگ لگا دی، تیل ڈال کے. راجپوتوں کے بچے مر گئے، مگر اسلام کو نہیں چھوڑا. یہ اندلس نہیں، یہ ہندوستان ہے. یہاں کے علماء کی گرفت بہت ہے. اب میرے محترم آئیے، آپ کا دشمن جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. ہم تو سوچتے ہیں کل کیا کرنا ہے، وہ آپ کے متعلق اس وقت بھی 300 سال آگے کا منصوبہ رکھتا ہے. کیا کرنا ہے 300 سال بعد بہاولپور کے ساتھ کیا کرنا ہے جی. اقبال نے کہا وہاں دیگر گوں ہیں لمحے، یہاں بدلتے نہیں، گزرتے نہیں زمانے. جنگیں تو آ رہی تھی، پتہ تھا جنگوں میں مسلمان نہیں مارا جاتا، 1 مارو 10 پیدا ہو جاتے. نہ حکومت کے چھننے سے یہ پریشان ہوتا ہے، نہ دولت سے. اقبال نے کہا نا، فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمد. آپ دیکھیں وہ آ رہا. مسلمان کی سب سے محبوب ترین چیز کیا ہے؟ نماز. کھا کے بے نمازیوں کو برداشت کرتے ہیں، روزہ کھا کے بے روزے بھی چل جاتے ہیں، حج کعبہ زکوٰۃ تمام معاملات پر دیکھا کہا کے چل جاتے ہیں، گناہ بھی چل جاتے ہیں، سب چلتے ہیں. دکھتی ہوئی رگ کون سی ہے جس پر ایک صالح انسان سے لے کر ایک گناہ گار تک تڑپ جائے؟ کہا کہ وہ ہے محمد الرسول اللہ کی ذات. مسلمان کائنات میں ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، مگر اپنے نبی کے حوالے سے کبھی بھی یہ سمجھوتا نہیں کرتا. اس کا فاسق فاجر بھی، مومن متقی بھی، اس معاملے میں سب برابر کھڑے. اب میرے بھائی اس وقت نبی کھڑا گیا ایک قادیان، پنجاب، اپر پنجاب، لاہور کے آگے ہے. اس شہر کا نام ہے قاضیان، یہاں قاضی رہا کرتے تھے. یہ مغل فیملی کا فرد تھا. اس کا باپ تھا مرزا غلام مرتضیٰ. انگریز کے رنگ روٹ تھے یہ. اتنی بس بتا دوں، 1839 میں یہ پیدا ہوا. ہمارے بعض عالم کہتے ہیں جی 35 میں پیدا ہوا. یاد رکھنا، یہ میری تاریخ بات یاد رکھ لینا، کبھی بھی بات ہو 1839 میں پیدا ہوا ہے. 35 کا ایک بڑا فلسفہ ہے. مرزا نے کہا تھا مجھے وہی ہوئے میری عمر اتنا ہوگی، تو عمر کم ہوئی نا، پہلے مر گیا. تو وہ 35 میں پیدا کرتے ہیں، جبکہ مرزا کی اپنی ذاتی تحریر ہے
کہ میری پیدائش سن 1839 میں ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا لاجک ہے، وہاں میں نہیں جا رہا۔ اس کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی، وہ مر گئی، جس کو مرنا تھا وہ زندہ رہا، خیر وہ مر گئی۔ یہ پیدا ہوا، دادا اس کا ملازم تھا گورنمنٹ کا، ابا اس کا طبیب تھا، اور زندگی کا گزر اوقات بہت کم تھا۔ چھوٹی عمر 12-13 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی، بوجھ اور آ پڑا، اور طبی طور پر بڑے شریف و طبع انسان تھے۔ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کیا تھا بچپنے میں، اس کو بیان کریں گے مرزائی اپنے مسلم چینل پر، پھر کہیں گے مرزا صاحب کا بچپنا ایسا حسین تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوانی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کریں گے، پھر کہیں گے مرزا صاحب کی سیرت ایسی تھی۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باری باری بیان کرتے ہیں، اور آپ کا نوجوان مسلم جو سنتا ہے، آپ اپنے آپ کو خیال نہ کریں بھائی، آپ برطانیہ وہاں چلے جائیں، سوائے کلمہ طیبہ کے وہ لوگ کچھ بھی نہیں رکھتے۔ آپ بتائیں برطانیہ میں ادھر بھی 50 گھر عیسائیوں کا، ادھر بھی 50 عیسائیوں کا ہے، سکول بھی عیسائیوں کا، ہسپتال بھی عیسائیوں کے، پارک بھی عیسائیوں کے، ایک مسلم فیملی رہتی ہے، اور بچے اور بچیوں کا کیا ہوگا سوائے کلمے کے؟ کیا ہوگا؟ یہ ان کا ایمان چھینتا ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں، بچپن کا صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ مرزا بشیر الدین کہتا ہے کہ اماں جی نے کہا کہ تمہارے ابا حضور جو تھے نا، دادا جی کو لے کر گئے پینشن لینے کے لیے، دادا بوڑھا ہو چکا تھا، عقل اس کا نہیں کام کر رہا تھا، پینشن لینے گئے، جب پینشن نکلوائی تو دادا کو وہاں چکر وکر دے کر کہیں بھگا دیا، اور پینشن جیب میں رکھی، اور کہیں اڑاتے رہے، پتہ نہیں 2-4 روز کہاں رہے۔ یہ بچپن ہے اس کا مختصراً۔ اس کے بعد اس کا ایک ہندو دوست ہے، ہندو، اس کو اس نے کہا یار وقت کا گزارا نہیں ہوتا، مشکل ہے بہت، تو وہ کلرک تھا سیالکوٹ میں کچہری میں، وہ 1864 میں اس کو یہاں لے آیا۔ یہ آیا، وہاں عرضی نویس نہیں ہوتے، وہ بن کے بیٹھ گیا اور وہاں کام کرتا رہا، اور ذہین فتین اتنی تھا کہ شوق ہوا کہ یار ہم بھی وہ کچھ کلرکی کا کورس وکالت کا کر لیں۔ تو جناب نے جب پیپر دیے تو کسی پیپر میں بھی پاس مارک نہیں لیے اس نے، کسی میں بھی نہیں لیے، 33 بھی نہیں لیے کسی میں۔ خیر اسی دوران یہ برطانیہ کی لائبریری میں پڑھا ہے، اسی دوران برطانیہ عیسائی مشنری ہے، یہ علیحدہ ٹاپک ہے، اس کے لوگ آئے ہوئے تھے، روزانہ شام کو اس کے پاس جاتا ہے، اور یہ ایمان فروش دین دشمن جا کر وہاں اپنے ایمان کا سمجھوتا کر بیٹھے۔ 68 میں اس نے وہاں سے سروس چھوڑی اور سیدھا گھر چلا آیا۔ گھر آ کر اس نے کیا مطالعہ شروع کیا؟ تقابل ادیان کا۔ اور وہ دور وہ تھا، یہ بھی بڑی غم کی کہانی ہے کہ مسلمانوں سے حکومت چھن گئی، ٹھیک ہے نا، کاروبار سے ہٹا دیا گیا، اعلیٰ عہدوں سے ہٹا دیا گیا، جیلیں بھر دی گئی، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کی پوزیشن تھی اس وقت۔ عیسائی مشنری کے ایک فنڈز نامی آدمی تھا، بہت بڑا پادری تھا، پادری آئے ہوئے تھے، یہ جو آپ پنجاب میں ادھر ادھر پنجابی عیسائی دیکھتے ہیں، یہ اس دور کی پیداوار ہے۔ وہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کسی بندے کو لالچ دے کر اور عیسائی کرتے، اگلے روز اخبار میں آ جاتا فلاں عیسائی ہو گیا مسلمان، فلاں عیسائی ہو گیا، یہ خبریں آتی، تو مسلمانوں کے دل دکھ رہے تھے۔ لیکن مولانا رحمۃ اللہ کروانی علیہ رحمہ، آپ نے جا کر جب آگرہ میں مناظرہ کیا تو فنڈز کی نوکری ہی ختم ہو گئی گورنمنٹ سے، وہ ایک علیحدہ بحث سے انہوں نے بھگایا اس کو۔ اب آئے روز ایک مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ عمل تھا کہ عیسائی اور آریہ والے یہ مسلمانوں کو عیسائی کیے جا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں اس نے اعلان کیا آریہ کے ساتھ، ہندو کے ساتھ مناظرے کا، عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کا، ایک سمجھوتے کے ساتھ، ایک پلان کے ساتھ۔ یہ ہر مناظرہ جیتتا رہا۔ جب اس نے مناظرہ جیتنا شروع کیے تو اس وقت مسلمان جہاں جہاں بیٹھے تھے ایک تسکین آئی، چلو یار کوئی تو آیا، سب کچھ چھن گیا، یہ مسلمان عیسائی ہو رہے تھے، یہ کیا؟ اس کی وجہ سے اس کو شہرت ملی، ورنہ اس کو خود قادیان، میں نے کہا اس کا نام قادیان تھا، قاضی رہتے تھے جو بگڑ کر قادیان بن گیا۔ اس کو قادیان کے محلے میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا، عام سا لڑکا تھا۔ جب یہ آگے سٹیجوں پر آیا، عیسائیت نے سٹیج فراہم کیے، اپنے بندوں کو ہرایا،
اور اس کی شہرت آئے روز اخبار میں چھپتی، اس دور میں جو رسالے تھے اس میں چھپتی کہ جناب فلاں پادری کو ہرا دیا، فلاں کو ہرا دیا، تو اس کی لوگوں کی توجہ اور علماء اور پورے ہندوستان جو ہے وہ اس طرف متوجہ ہوا۔ سبب کیا تھا؟ غور کریں بات پر۔ پہلے اعلان ہو رہا ہے کہ مسلمان عیسائی بن رہے ہیں، سب کے کان کھڑے ہو گئے، یار یہ کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد ایک اعلان آتا ہے کہ جناب ایک بندے نے عیسائیوں کو اور آریوں کو ہرا دیا ہے، اب آٹومیٹکلی محبت کا ہونا، شہرت کا ہونا ہوا۔ یہ وہ فلسفہ تھا ان کے پس پردہ یہ تھا۔ اب اس نے کہا جناب میں تو ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں براہین احمدیہ کے نام سے، 40 جلدیں ہوں گی اور ایسی زور کی کتاب ہوگی تقابل ادیان پر، کوئی عیسائی کوئی یہودی کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ لیکن میں غریب ہوں، میں کیا کروں، مجھے چندہ چاہیے۔ تو مسلمانوں میں محبت تو آ چکی تھی اس وقت۔ میرے بھائی کسی نے 5 ٹکے، کسی نے 10 ٹکے، کسی نے 40 ٹکا، 12 آنے تک یومیہ رجسٹریاں اس کو پہنچتی تھی۔ جب اس کے پاس بہت پیسہ آ گیا، پیسہ جب خوب آیا اس کے پاس، اب اس نے تیور بدلنا شروع کر دی۔ مسلمانوں میں ایک گروپ ہے نا مجدد کا، کہنے لگا جی میں مجدد، حدیث کے تابع مجدد بن گیا۔ اچھا آپ اس بات پر غور کریں، جیسے اب اس وقت بہاولپور میں ہم اپنے ملک پاکستان میں امن سے بیٹھے ہیں، یاد رکھیں وہ دور یہ نہیں ہے، بہت مشکل دور ہے، وہ بہت مشکل دور ہے وہ مسلمانوں کے لیے۔ اب اس نے براہین کہا کہ میں مجدد ہوں، براہین احمدیہ لکھنی شروع کر دی۔ مسلمانوں کا چھوڑ تو مجدد چھوڑ، کام کر تو ان سے مناظرے کر۔ پھر کہا جی میں مجدد اعظم ہوں۔ وہ 40-50 جلد کا جو وعدہ تھا صرف اس سے ایک ہی آئی تھی براہین احمدیہ، کیونکہ اس کے وحی کا کوئی پتہ نہیں ہے نا، کوئی وحی اس کے کوئی حرکت بھی کرا سکتی، یاد رکھنا۔ پیر میلی شاہ صاحب نے فرمایا تھا، کہا مرزا صاحب آپ آ تو رہے ہیں لیکن ایک بات کی ضمانت دے دیں، لاہور آئیں اور عین اسی وقت آپ کو الہام ہو جائے کہ آپ نے کچھ نہیں لکھنا تو اس کی ضمانت کیا ہے؟ آپ کو الہام آ جائے کہ آپ نے کوئی بات ہی نہیں کرنی، اس کی ضمانت کیا ہے؟ ذرا اوپر سے منع کر دینا کہ اس وقت مہربانی کر کے آپ کو الہام نہیں کریں گے، ورنہ اتنا علماء آ گئے اور آپ کو الہام سکوتی واقع ہوا تو مشکل ہو جائے گی۔ تو اس کے الہام کا پتہ تو نہیں کہ یوں بگڑے کہیں بگڑ جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، وہ بات کی بحثوں میں آئے گی بات۔ تو اس کے بعد کہا مجدد اعظم، مجدد اعظم کے بعد کہا کہ جناب علماء نے پھر بھی اس پر کام نہیں دھرے۔ اس کے بعد اس نے کہا جی بروزی اور ذلی نبی کا ایک فلسفہ بیان کیا۔ ایک نبوت ہوتی ہے، اصل نبوت تو بند ہے، ایک بروزی نبوت ہوتی ہے، ایک ذلی نبوت ہوتی ہے، ایک مسیل ہوتا ہے۔ لیا تو ہمارے تصوف کی اصطلاح سے جیسے ہم کہتے ہیں نا فنا فی الرسول فنا فی اللہ، اس سے مسیل مسیل۔ اب یہ عقیدے مختلف مجھے الہام ہوا ہے اور اپنے الہام کو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا الہام تو ہوتے ہیں، صوفیاء کو الہام ہوتے ہیں، مگر الہام کا معیار کیا ہے؟ شیخ محی الدین ابن عربی نے فرمایا الہام کا معیار یہ کسوٹی ہے، ترازو ہے، شریعت محمدیہ ہے۔ صوفی اپنے الہام کو وہاں رکھتا ہے۔ حضرت ابو مدین کو الہام ہوا کہ تو عیسیٰ وقت ہے، عیسیٰ ہے تو ابن مریم، آپ نے شریعت کی کسوٹی پر رکھا، عیسیٰ ابن مریم تو بنی اسرائیلی ہے، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تو شیطانی الہام تھا۔ تو مرزا نے وہ شریعت کو تو ظاہر اس کی تھی ہی نہیں، اس نے تو اپنی شریعت بنانی تھی۔ میں بھول نہ جاؤں، ایک کتاب ہے اجمی اسرائیل، وہ پیر سید عثمان شاہ صاحب وہ آخر میں تشریف فرمائے، انہوں نے مجھے لا کر دی، یہ ملتی نہیں ہے، نیٹ پر نکلوا دیں۔ یہ شورش کاشمیری نے لکھی ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے پتہ چلا ہے کہ یار ہم تو مذہبی مسئلہ سمجھ رہے ہیں، دراصل مرزائیت مسئلہ اسلام کا سیاسی ہے، اسلام کی اندر کی جو پوزیشنیں ہیں ان کو برباد کر کے رکھ دیں۔ اجمی اسرائیل کتاب کا نام ہے، شورش کاشمیری کی، یہ نیٹ پر ہی ملے گی۔ تو اس نے کہا میں یہ ہوں۔ اس وقت ہمارے علماء حق کا علامہ سید محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جو لدھیانہ کے عالم تھے، انہوں نے 80 میں فتویٰ دیا۔ آپ اپنے علماء کو داد تو دیں، بھلے ہم وارث نہ لے مگر داد کے قابل تو ہیں۔ فرمایا کہ یہ بدبخت کافر ہے، ان قریب اپنے آپ کو نبی کہنے والا ہے۔ جی اتقوا بالفراست المومن، شیخ محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا، 80 کی بات ہے، اور 1882 میں اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتابیں بھی لکھی اور اس کو بڑے بڑے چیلنجز بھی کیے۔
اب اس کے بعد یہ آگے آیا، آگے بڑھا، کہا کہ جی وہ مہدی ہوں میں، پھر مہدی کے بعد کہا کہ بروزی نبی ہوں، پھر کہا ذلی نبی ہوں، پھر اس کے بعد کہا جی وہ جو عیسیٰ ابن مریم آنا تھا وہ میں ہوں۔ 1892 میں آ کر کہا۔ اس کے یہ درجات بڑھتے رہے، اور اے نوجوانوں، سب سے زور آور کام اس وقت جن لوگوں کا ہے وہ اکابر اہل سنت ہیں، وہ رکھے ہیں کتابیں میرے پاس، عقیدہ انسائکلوپیڈیا عقیدہ ختم نبوت، 1882 سے آپ کی کتاب آنا شروع ہو جاتی ہے۔ علامہ حیدر اللہ خان صاحب حیدرآباد دکن والے، ان کی کتابیں آئی، اور یہاں تک کہ وہ وقت ہے کہ پیر مہلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آئی، اور 1901 میں آ کر اس نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں۔ اب ایک بات یاد رکھیں، میرے پاس یہاں اب ٹائم نہیں ہے، وہ موضوع بھی نہیں ہے ہمارا۔ آپ کہیں گے یار مولوی خدا بخش نے کہا مرزا کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، یہ بات غور سے سنیں۔ مرزا ہی کہے گا استغفر اللہ یار یہ مولوی تمہارے سے خدا بچائے، بہت خطرناک ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کہیں کیسے یار وہ کہہ رہے تھے کہ مرزا کا دعویٰ ہے میں نبی ہوں، میں رسول، دجال ہے نا، فریبی ہے نا۔ 80 کے عشرے میں مرزا کا عقیدہ عیسیٰ ابن مریم آئے گا، 90 سے پوری صدی تک نظریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور میں نبوت کا اعلان کر کو اپنے آپ کو قوم کافرین میں داخل کروں، یہ تحریر ہے اس کی مرزا کی۔ اب آپ نے ایک مرزا سے کہا کہ جناب وہ مولوی خدا بخش نے کہا مولوی صاحب جھوٹے ہوتے ہیں یار، جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ آئے صاحب ناراض نہ ہوں، تشریف لیں، آپ یہ بتائیں یہ کس کی کتاب ہے؟ آپ کہیں گے جی مرزا صاحب کی کتاب ہے، ٹھیک۔ آپ یہ بتائیں یہ چھاپ کون رہا ہے؟ آپ کہیں گے ربوا دائرہ لکھا، جی آپ کی چھاپ ہے، کہا ہماری چھاپ ہے نا، ہم ہی چھاپ رہے ہیں نا، یہ ہمارے مرزا جی کی کتاب ہے۔ آپ یہ دیکھیں ہم نہیں پڑھتے بھائی، آپ بھلے آپ کا جی چاہے 50 صفحہ پیچھے پڑھیں، جی چاہے آگے پڑھیں، پوری کتاب پڑھیں، آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے۔ اب آپ پڑھیں گے مرزا لکھے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہیں، میں اپنے آپ کو نبی کہہ کر کیا قوم کافرین میں داخل ہو جاؤں؟ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب یہ عبارت آپ مرزا کی پڑھیں گے آپ کہیں گے یار انا للہ و انا الیہ راجعون، واقعی ہمارے مولوی صاحب نے جھوٹ بولا ہے۔ جی اب آپ پکے ہو گئے، پکے، کسی عالم دین کی بات سننے کو تیار بھی نہیں ہوں گے آپ کہ یار وہ مولوی خدا بخش کو ہم نے دیکھا اس تو بڑی وضاحت سے کر رہا تھا، اس کی بات کیا ہے؟ یہ خود مرزا کی بات ہے، خود اس کی اپنی ذاتی تحریر ہے۔ میرے بھائی یہ موالتہ کیا ہے؟ 80 کے عشرے میں اس کا یہی عقیدہ تھا، 90 کے عشرے میں یہی عقیدہ تھا، اور اس نے آ کر دعویٰ نبوت کیا سن 1901 میں، اور اس کے بعد یہ نبوت کے درجات میں بڑھتا گیا۔ یہ آپ کو 1901 سے پہلے بعد کی کتاب نہیں دکھائیں گے، اس سے پہلے کی کتاب دکھا کر اس انداز میں عوام کو علماء سے دور کرتے ہیں۔ خیر آ کر 1908 میں مئی کے مہینے میں واصل جہنم ہوا، یہ مر گیا، تو آج تک اس کا فتنہ جو ہے وہ چلا جا رہا ہے۔ اور یہاں ریاست بہاولپور میں سن 1926 میں ایک مقدمہ آیا تھا، کسی وقت وضاحت بتاؤں گا اگر ٹائم ملا۔ 1935 میں آپ کی ریاست بہاولپور نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا تھا، اور بہت بڑا بھاری مقدمہ تھا، اس میں مرزائیوں کے بڑے زور آور آدمی آئے تھے، وہ کیس لڑتے، باقاعدہ ایک موضوع ہے پونے گھنٹے کا، پھر اس پر انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی۔ تو میرے محترم یہ میں نے آپ کو تھوڑا اس کا بائیو ڈیٹا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور پاک سے شروع ہوا، اور مسلمانوں یہ ہم پر ادھار ہے، کیا منہ دکھائیں گے آقا کو؟ میں نے کہا جتنی یہ 300 ہے نا، آپ کو عرض کی، کسی کو 100 سال امت نے ایک فرد بھی نہیں رہنے دیا، ایک۔ آج یہ 150 سال سے آگے نکل رہے ہیں، اور آئے روز بڑھے جا رہے ہیں، ہماری صفوں میں گھسے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات آخری آپ کو بتا دوں، مبشر کہاں ہے؟ وہ کتاب نہیں نکالی آپ نے، وہ کتاب نکالنا جہاں قرآن دوسری مرتبہ نازل ہوا ہے، کل مجھے دینا وہ عبارت۔ مرزائی دیکھتے نا کتاب قرآن پڑھتے نا، آپ لوگ متاثر ہوتے، صحیح ہے نا؟ قرآن شریف کی ایک تعارف خدا نے کرایا ہے کہ یہ صحف اولیٰ ابراہیم اور موسیٰ ہے،
کیا اس قرآن کو آپ موسیٰ اور ابراہیمی میں سمجھتے ہیں یا محمدی سمجھتے ہیں؟ محمدی سمجھتے ہیں نا، یہی مانتے ہیں نا۔ مرزا کا کہنا ہے کہ 1858 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسمان پر اٹھا لیا تھا جی، اور یہ قرآن دوبارہ مجھ پر نازل ہوا ہے۔ مرزا بشیر الدین سے کہا کہ کلمہ بدل لیں، لفظ محمد کیوں لیتے ہیں، احمد کہیں۔ انہوں نے جواب دیا، مرزا کے بیٹے نے کہا کہ اگر کوئی فرق ہو، تبدیلی آئی ہو تو بدلیں۔ یہ وہی محمد تو ہے جس کا پہلا بروز عرب میں ہے، دوسرا قادیان میں ہے، اور مرزا کی وحی میں ہے کہ انا انزلناہ من قریب قادیان، بے شک ہم نے اس قرآن کو قادیان کے قریب اتارا، کیونکہ اس کا تمام مرزائیوں کا یہی عقیدہ، یہی ایمان ہے کہ یہ قرآن